السلام علیکم۔ اسلامک موٹیویشن میں خوش آمدید۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ نے اپنے رعایا کے سامنے چند شرائط رکھیں اور کہا کہ جو ان شرائط کو پورا کرے گا انہیں میں ایک سونے کا پہاڑ دوں گا۔ تو ایک شخص نے فیصلہ کیا کہ میں بادشاہ کی بتائی گئی یہ شرائط ان کو پورا کروں گا اور میں اس سے انعام کے طور پہ جو سونے کا پہاڑ ہے وہ حاصل کروں گا۔ لوگوں نے اس شخص کو بتایا کہ بادشاہ کے پاس 27 تاریخ کو جانا، کیونکہ اس تاریخ کی بہت اہمیت ہے بادشاہ کی نظر میں، اور اس دن بادشاہ بہت خوش ہوتا ہے اور بہت انعامات بانٹتا ہے۔ وہ شخص 27 تاریخ کو بادشاہ کے پاس جب پہنچا تو وہاں پہنچ کر حیران ہو گیا کہ جس انعام کی اس نے توقع کی تھی وہ انعام پہلے ہی بڑھ چکا تھا۔ بالکل ایسی ہی صورتحال آج کے مسلمانوں کے ساتھ ہوتی ہے کہ جب انہیں شب قدر کی تلاش کا کہا جاتا ہے تو وہ صرف اور صرف 27ویں کی رات کا انتظار کرتے ہیں اور اسی رات عبادت کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ شب قدر وہ رات ہے جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اس رات کو پا لیا اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ لوگ آخری عشرے کو اگنور کر کے صرف اور صرف 27ویں کی رات کو عبادت کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے شب قدر پا لی۔ لیکن اگر شب قدر کی رات کوئی اور ہوئی تو وہ اپنا کتنا بڑا نقصان کرتے ہیں، وہ اپنے تمام گناہ بخشوانے سے رہ گئے۔ اور ایسے ہی لوگوں کے بارے میں حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ناک خاک آلود ہو ان کی جنہیں رمضان کے روزے ملے لیکن وہ اپنے گناہ نہ بخشوا سکے۔ تو اکثر یہ ڈسکشن ہوتی ہے کہ شب قدر کی رات کون سی ہے، کوئی 27ویں کہتا ہے، کوئی کہتا ہے، کوئی کہتا ہے۔ حدیث میں جو آیا ہے ہم اس کو دیکھتے ہیں، کیونکہ بہترین رہنمائی ہمیں حدیث سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے مل سکتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں ڈھونڈو، اور ایک دوسری روایت میں آیا کہ مجھے علم تھا لیکن مجھے اللہ نے بھلا دیا کہ یہ کون سی رات ہے اور شاید اسی میں تمہارے لیے بہتر۔ تو بجائے اس کے کہ ہم 27ویں رات کو جاگ کر عبادت کریں، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی پیروی کرنی چاہیے کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں ڈھونڈنا چاہیے، کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایمان اور ثواب کی نیت سے قیام کیا شب قدر میں اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور جس نے ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اس کے اگلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو دیکھیے کس قدر اہمیت ہے ان دنوں کی کہ ہم اپنے پچھلے اور اگلے گناہ معاف کروا سکتے ہیں۔ لیکن ان رمضان کے ان دنوں میں اور ان طاق راتوں میں جہاں ہم قیام کرتے ہیں، تراویحاں پڑھتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، رکوع سجود کرتے ہیں اور تسبیح کرتے ہیں، اس وقت ہمیں ایک اور چیز کا خیال رکھنا ہے۔ حدیث میں جو الفاظ آئے کہ جس نے ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے روزے رکھے اور ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے قیام کیا شب قدر میں، اس کے گناہ معاف ہوں گے۔ تو یہ ایمان کیا ہے، یہ تلاش کرنا ہے، آپ نے اور میں نے، ہم سب نے مل کے تلاش کرنا ہے۔ وہ ایمان کا کیا لیول ہے جس میں ہمارے گناہ بخش دیے جائیں گے، وہ شرک سے پاک کس طرح کا ایمان ہونا چاہیے جو اللہ کو درکار ہے، جس کے بدلے اللہ اگلے اور پچھلے گناہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو آپ کو اور مجھے مل کے ڈھونڈنا ہے کہ وہ ایمان کس طرح ہونا چاہیے۔ اللہ آپ کی اور میری مدد کرے اس ایمان کو تلاش کرنے کے لیے اور اس پر عمل کرنے کے لیے۔ اللہ آپ کے اور میرے ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔